ارشد شریف شہید کی شہادت کے 10 دن گزر گئے ہیں، لیکن تحقیقات میں ابھی تک کوئی پیش رفت نہیں ہوئی۔ ان کے والدہ صاحبہ، کیونکہ آپ سب کو معلوم ہے کہ ان کے گھر میں بچوں کے علاوہ کوئی مرد نہیں۔ ارشد شریف کی والدہ، بیوہ اور 5 بچے ہیں۔ انہوں نے سپریم کورٹ کی چیف جسٹس کو ایک خط لکھا ہے اور اس میں اعلیٰ عدلیہ سے انصاف دینے کی درخواست کی ہے۔ خط میں ارشد شریف شہید کے والدہ نے حکومت کے طرف سے اعلان کردہ تحقیقاتی کمیشن کو مسترد کر دیا ہے اور کہا ہے کہ حکومت ان کے شہید بیٹی کی شہادت کے حوالے سے حقائق چھپانے کی کوشش کر رہی ہیں۔ انہوں نے یہ سوال اٹھایا ہے کہ کینیا پولیس نے 4 مرتبہ اپنا بیان اور موقف بدل دیا ہے۔ وفاقی وزراء نے تحقیقات سے قبل جعلی سٹوریز پھیلانا شروع کر دیا ہے۔ وزیر اعظم نے اعلان کیا تھا کہ وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز پر مشتمل ایک با اختیار کمیشن قائم کریں گے، لیکن ابھی ایک ریٹائرڈ جج اور 2 سرکاری آفیسروں پر مشتمل کمیشن بنایا، جس سے ان کے مکروہ عزائم کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ انہوں نے الزام عائد کیا کہ پاکستانی حکومت نے متحدہ عرب امارات کی حکومت پر دباؤ ڈالا تھا کہ ارشد شریف کو وہاں سے بے دخل کرے۔ انہوں نے چیف جسٹس سے درخواست کی کہ ان کے شہید بیٹے کے کیس کو متنازع بنانے سے بچایا جائے اور سپریم کورٹ کے سینئر ججز پر مشتمل ایک با اختیار کمیشن تشکیل دے تاکہ وہ اس کیس کی تحقیقات کرے اور ارشد شریف کے خاندان اور صحافی برادری میں پائے جانے والے اضطراب اور انسیکیورٹی ختم ہو جائے۔ انہوں نے اپنے خط میں چیف جسٹس کو لکھا ہے کہ یہ ان کی پہلی اور آخری خط ہوگی اور انہوں نے یہ امید ظاہر کی کہ چیف جسٹس اس کیس کی حساسیت کو دیکھ کر انہیں انصاف فراہم کریں گے۔ ارشد شریف کے گھر میں اس وقت کوئی مرد موجود نہیں، کیونکہ ان کے والد صاحب اور ایک دوسرا بھائی جو پاکستانی فوج میں میجر تھے وہ پہلے ہی شہید ہو چکے ہیں اور ارشد شریف ابھی شہید ہو گئے۔ ان کے شہادت کے بعد شاید آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ رانا ثناء اللہ نے ایک متنازع بیان جاری کیا اور اس میں انہوں نے ارشد شریف کو اسمگلر ظاہر کرنے کی کوشش کی، جس پہ پوری پاکستان کے اندر نہ صرف عوام بلکہ صحافی برادری کی طرف سے سخت رد عمل سامنے آیا تھا۔ اسی طرح انہوں نے کینیا میں جن آفیشل کو بھجوایا ہے ان میں ایک صاحب کے حوالے سے شیرین مزاری کا کہنا تھا کہ وہ نواز شریف کا ایک قریبی بندہ ہے، جبکہ اب جس کمیشن کو قائم کیا گیا ہے اور اس کے سربراہ ایک ریٹائرڈ جج صاحب کو تعینات کیا ہے، ان کے سربراہ کے حوالے سے بھی سوشل میڈیا پہ طرح طرح کی باتیں ہو رہی ہیں، کیونکہ ان کے حوالے سے یہ بتایا جاتا ہے کہ انہوں نے نہ صرف پی سی او کے تحت حلف اٹھایا تھا بلکہ بعد میں ان کے خلاف کرپشن کیسز کی بنیاد پہ انہوں نے ریزائن دی تھی۔ اسی طرح ارشد شریف کے خاندان اور صحافی یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ اقوام متحدہ کی زیر اہتمام ایک فیکٹ فائنڈنگ کمیشن بنائے جائے، کیونکہ پاکستانی فوج نے بھی یو این کی کمیشن کی حمایت کی، لیکن ابھی یہ معلوم نہیں کہ وزیر اعظم کس چیز سے خوفزدہ ہے کہ وہ سپریم کورٹ کے سینئر ترین ججز پر مشتمل کمیشن بنانے سے کترا رہے ہیں، کیونکہ ارشد شریف کے حوالے سے یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ وہ کینیا میں کچھ پاکستانی سیاستدانوں کے شوگر ملز اور کار شو رومز کے حوالے سے تحقیقات کر رہے تھے اور ان کی ایک ڈاکومنٹری جلد آنے والی تھی جس میں پاکستان کے کچھ بااثر لوگوں کے کینیا کے اندر کاروبار اور پاکستان سے اربوں روپے کی منی لانڈرنگ کے حوالے سے انکشافات متوقع تھے۔ اسی طرح یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اگر سپریم کورٹ کے سینئر ججز پر مشتمل کمیشن بنائے جائے اور اس میں صحافی عمران ریاض، صابر شاکر، معید پیرزادہ، جمیل فاروقی، سمیع ابراہیم، جویریہ اور ارشد شریف کے والدہ کو بلایا جائے تو کمیشن کے سامنے تمام حقائق آ سکتے ہیں، جبکہ اس میں متحدہ عرب امارات کی حکومت کا کردار بھی شامل ہے۔ اسی وجہ سے اگر اقوام متحدہ کے زیر اہتمام کمیشن بنایا جائے تو ان کے لیے یہ زیادہ آسان ہوگا کہ وہ یو اے ای اور کینیا میں تحقیقات کر سکے۔ ارشد شریف جس ڈاکومنٹری پر کام کر رہا تھا، کینیا میں جو پاکستانی مافیا کے بڑے بڑے کاروبار چلا رہے ہیں ان کے تحت تک
पहुंचना भी जरूरी है कि वो सियासतदान कौन हैं जिनकी कीनिया में बड़े कारोबार है और कौम से उन्होंने पैसा छुपा कर रखा है। इसी वजह से बाज लोगों का कहना है कि राना सनाउल्लाह और मरियम नवाज ने क्यों फ्रस्ट्रेशन में अरशद शरीफ के खिलाफ बयानात दिए। उनका ये भी कहना है कि इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि हुकूमत क्यों खौफजदा है और आजादाना तहकीकाती कमीशन बनाने से कतरा रही है। अगर इस केस के तहकीकात मुतनाज़ करने की कोशिश की गई तो ये इम्कान है कि उनके खानदान और सहाफ़ी दोस्त खुद भी बैन अल-अक़वामी इदारों में जा सकते हैं और फिर उसी सूरत में हुकूमत के लिए बड़ी बदनामी और मुश्किलात पैदा हो सकती है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट की 3 सीनियर जजेस पर कमीशन बनाया जाए और उसमें सहाफ़ियों को भी नुमाइंदगी दी जाए ताकि उनके खानदान को इंसाफ मिल सके। ISTV पाकिस्तान को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं मज़ीद वीडियो और अपडेट्स के लिए।